سورہ فتح نکالیں. لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے آگے جا کے پڑھنا تھا، چلو آپ کے ڈر کے پیش نظر میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں. نو 9 جی کیا لکھا ہے آگے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، جن کے پاس کانٹیکٹ نہیں وہ سن لیں. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ آ گیا، رسول آ گیا، آگے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ. ضمیر 3 لفظوں میں واحد 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 آئی. ضمیر ایک ضمیر، پہلے تو اللہ اور رسول آ گیا. اب ہم یہاں ان کو پکڑ لیں گے، ہم کہیں گے آپ نے قانون کیا دیا تھا؟ ہم انہیں کہیں گے کہ آپ نے قانون کیا دیا تھا کہ اگر ضمیر آگے ایک آ جائے، یہ جملے لکھ لیں، اگر ضمیر آگے ایک آ جائے تو نو تو پیچھے جو 2 چیزوں کا ذکر ہے وہ 2 نہیں رہتی، وہ ایک ہو جاتی ہیں. اگر ضمیر واحد کی آ جائے تو پیچھے جو 2 چیزوں کا ذکر ہے وہ 2 نہیں رہتی، وہ ایک ہو جاتی ہے. تو اگر ہم آپ ہی کے اس اصول کو سورہ فتح آیت نمبر 9 میں دیکھیں، اگر ہم آپ کے ہی اس اصول کو سورہ فتح آیت نمبر 9 میں دیکھیں، جی لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اگر ہم اسی رول کو، اسی اصول کو آیت نمبر 9 میں دیکھیں تو یہاں تو ایک آیت میں آگے واحد کی 3 ضمیریں ہیں، تو کیا اللہ اور رسول ایک ہو گئے؟ پھر تو شرک لازم آ گیا. یہاں تو آپ نے تو ایک ضمیر کو دیکھ کے کتاب اور نور کو ایک کر دیا. ہم تو دیکھیں ہمارا حوصلہ کہ ہم تو 3 ضمیروں کو دیکھ کے بھی 2 کو ایک نہیں کرتے، ہے کہ نہیں بات؟ ہمارا حوصلہ یہ کہ ہم تو ایک ضمیر، 3 ضمیریں بھی ہوں تو ہم اللہ اور رسول کو ایک نہیں کرتے، ہم ان کو الگ الگ ہی رہنے دیتے ہیں. تو جیسے وہاں پر اللہ اور رسول ایک نہیں ہو سکتے باوجود اس کے کہ آگے 3 ضمیریں آ گئیں، تو یہدی بہ اللہ میں ہاں ایک واحد کی ضمیر کو دیکھ کے ہم نور اور کتاب کو الگ الگ کیسے کر دیں، ان کیسے کر دیں؟ یہ بھی الگ الگ ہی رہیں گے جیسے اللہ اور رسول الگ الگ ہیں. ٹھیک، اب یہ جواب قرآن سے مل گیا کہ نہیں ملا؟ اب جو اور قسم کی جس کی دل میں تھوڑی سی کھٹکا ہوگا، میں آپ کی بات نہیں کر رہی، جو غلط سوچ رکھنے والا ہوگا وہ کیا کہے گا کہ بہت زیادہ ہی قرآن کا نام لیا جا رہا ہے تو کوئی غلطی نہ، کوئی غلط بندہ نہ ہو، یا کوئی اس کے کچھ ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے. اگر کوئی اس طرح کی سوچ رکھنے والا ہو تو پھر شاید وہ عقل سے تھوڑا اندھا نہ ہو، کیونکہ دیکھو بھائی قرآن میں جواب ہے نا. اگر ہم اس کا جواب فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت سے دے رہے ہوتے تو ریجیکٹ کر دیتے. وہ کہتے ہم نہیں مانتے آپ کے فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت کو، ہمیں ان کے اعلیٰ حضرت سے جواب دینا پڑتا. پر ان کے اعلیٰ حضرت ہمارے فیوریٹ نہیں ہیں، ابن کثیر کے عقائد ہم سے نہیں ملتے، تو وہ تو وہاں پر مانیں گے نا کہ جہاں ابن کثیر کی کوئی بات ہمارے موافق ہو، پھر ہم ان کو کہیں کہ دیکھو یہ ہے بات، تو ہم ابن کثیر کا حوالہ وہاں دیتے ہیں جہاں ان کی کوئی بات ہمارے حق میں جا رہی ہو، تو ان کو آئینہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے علماء یہ کہہ گزرے ہیں اور تم انہی کی بات کو نہیں مان رہے. اور اگر اس طرح کی بات کرنے والے کو تم مشرک یا بدعتی کہتے ہو تو وہ ابن کثیر بیچارے کا کیا حال کرو گے؟ ان کو ذرا کہہ کے دکھاؤ مشرک اور بدعتی، اس پر نہیں جائیں گے وہ. اگر ہم اس طرح کی یہ مناظر کی وہ سٹیج ہوتی ہے، آخری ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نا الزامی جواب دینا، اسی کی بات کو اسی کو ڈھوا کے مار دینا. اب پھر اس کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا، وہ لاجواب ہو جاتا ہے. مانتا تب بھی نہیں ہے، مانتا وہ تب بھی نہیں ہے،
یہ بھی پڑھے، ابو بکر نہیں پڑھیں گے ہم کہ وہ مانتے کیوں نہیں ہیں. اب دیکھیں یہ دلیل آ گئی ہے. اب مسئلہ یہ کیا، انہوں نے قرآن کبھی نہیں دیکھا ہے، انہوں نے کبھی نہیں سنا، انہوں نے کبھی نہیں پڑھا کہ قرآن میں کیا ہے. بس انہوں نے ایک آیت دیکھی، اپنے مطلب کی آیت نکالی اور بتا دیا جی قرآن تو ایک، قرآن اور نور ہی کی بات ہو رہی ہے. اور رہی یہ بات کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا یہ قرآن کی کسی اور آیت سے بھی ثابت ہے تو ہے. نور اللہ ہونا ثابت ہے، صرف نور نہیں. اللہ نے فرمایا نور اللہ. اب یہ میں آج نہیں بتا رہی، بتا دوں نہیں، کیونکہ اس میں ٹاپک تھا میراج شریف کے اندر کا، بالکل اندر. ہم جب چلے جاتے ہیں نا تو ہم اندر کی بات کو بہرحال کھینچ کے لے آئے ہیں. تو جب ہم وہاں جائیں گے تو وہ اینٹ وہاں سے خالی ہو گئی، تو پڑ چکے ہیں. تو کچھ اس وقت کے لیے بھی لگے رہتے ہیں نا. تشنگی تو ختم ہو گئی کہ نور اللہ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین سے نور میں، نور سے مراد کتاب مبین نہیں ہے کیونکہ آگے اس کا ذکر آ گیا ہے. اور نور اور کتاب ایک بھی نہیں ہے کیونکہ دوسرے مقام پر واحد کی ضمیر اور تین ضمیریں، لیکن اللہ اور رسول کا پیچھے نام آیا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا بات. اس کے علاوہ بھی 2 دلائل اور ہیں قرآن پاک میں اسی ضمیر کو لے کر. اب آئیے سوال کہ یہ مفسر نے کیوں نہیں لکھا، یہ تفسیروں میں سوال کیوں نہیں آیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ تفسیروں میں یہ سوال ہی نہیں آیا تو جواب کیا آتا؟ اس وقت یہ سوال ہی شاید نہیں اٹھایا گیا ہوگا. اس لیے جب سوال ہی نہیں تھا تو جواب کیسے پیدا ہوگا؟ سوال ہوگا تو جواب ہوگا نا. تو ہو سکتا ہے اس وقت ان کے سامنے یہ جواب بنا ہو، لیکن آج ہمیں یہ چیلنج ملا کہ ہمارے سامنے یہ جواب لایا گیا ہے. اس کے لیے توجیحات بھی بیان کی جاتی ہیں کہ بیان قرآن بھی توجیحات بیان ہے. علامہ سعدی صاحب نے بیان فرمائی ہے کہ چونکہ قرآن جو ہدایت دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی ہدایت کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس لیے اللہ نے ضمیر واحد کی لگا دی کہ دونوں کا فنکشن ایک ہے، لوگوں کو ہدایت دینا. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے اگر واحد کی ضمیر لگا دی تو غلط نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. وہ بات تو ٹھیک ہے، میں کہا تھا توجیحات ملیں گی لیکن ہو سکتا ہے اس طرح کی دلیل کا جواب دلیل سے ہمیں نہ ملے، قرآن سے نہ ملے، تو وہ اس لیے وہ میں نے آپ کو بتایا. اگر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 دیکھیں نا تو 15ویں آیت میں جواب ہے. شروع ہوتی ہے یا اہل الکتاب، یعنی اس میں اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا ہے. سورہ مائدہ کی 15ویں آیت میں اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی قرآن سے نہیں بھاگتے تھے، قرآن والے سے بھاگتے تھے. ان کا جھگڑا قرآن سے نہیں تھا، ان کا جھگڑا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا. تو جب اہل کتاب کا پیچھے ذکر آیا تو آگے پھر نور کی بات آئی کہ اے کتابیوں، تمہارے بڑے تو فلسطین سے اپنی ریاستیں، اپنے کاروبار، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ گئے تھے، ادھر یثرب آ گئے تھے کھجوروں کی بستی کو دیکھ کر کہ یہاں آخری نبی نے ہجرت کر کے آنی ہے. تو تمہارے بڑے فلسطین سے گھر بار چھوڑ کے یثرب آئے اس نبی کا انتظار کرنے کے لیے، اور جب وہ نبی آ گیا تو تم لوگ پیچھے ہٹ رہے ہو، تم لوگ مانتے نہیں ہو. اور جھگڑا پتہ کیا تھا، کیوں نہیں مانتے تھے یہودی؟ وہ کہتے تھے بنی اسحاق میں کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا؟ بس یہ حسد تھا. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام تھے اور اسماعیل علیہ السلام تھے. اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل نکلی جن میں سارے پیغمبر آئے، اور اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک تک کوئی نبی نہیں آیا. تو انہوں نے کہا کہ ہماری نسل کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ نے تمام پیغمبر، بڑے بڑے پیغمبر، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے پیغمبر ہماری نسل میں جب بھیجے ہیں، مبعوث فرمائے ہیں، تو آخری نبی بھی ہماری نسل میں آنا چاہیے تھا. تو آخری نبی ہماری نسل میں نہیں آیا تو وہ ماننے سے انکار کر گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں، اے کتابیوں، یہ تو آخری نبی، یہی تو وہ نبی ہے جس کا تمہارے باپ دادا انتظار کرتے تھے. یہی تو وہ نبی ہے کہ جس کی نشانیاں تمہارے کتابوں میں آئی ہیں. یہی تو وہ نبی ہے. اب جب نبی آگے تو بھاگو. تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے تشریح فرمائی ہے کہ پیچھے میں چونکہ کتابیوں کا ذکر ہے تو اس لیے آگے وہ کتابی قرآن سے نہیں قرآن والے سے بھاگتے تھے. یہ بھی ایک دلیل ہے ہماری. تو وہ آیت سے ہے. 2 دلیلیں اور بھی ہیں، وہ بھی اسی آیت میں ہے، وہ آپ خود نکالیے گا. تو بچوں کی بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ جی. کہ تھوڑی سی غلطی ہماری ہے، ہم نے اس غلطی کو ہی سدھارنا ہے، یہاں بیٹھ کے اس کی تلافی کرنی ہے. وہ کیا ہے کہ ہم نے
कुरान से दूरी इख्तियार कर ली है। और ये बात, ये जुमला आपने याद रखना है, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला शिया नहीं होता, हर कुरान का नाम लेने वाला खारजी नहीं होता। ये कुरान हमारा है, ये आयतें हमारी हैं, और इन आयतों से ही, जैसे इस आयत से हमने अपनी दलील निकाली है ना, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम से भी हमारी दलील निकलती है, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा से भी हमारी दलील निकलती है, बस हमें शायद थोड़ा पता नहीं है, तो वो बस पता करने की हम यहाँ बैठे। ठीक, काफी सही बातें होगी। मेरा था कि आज एक नया रूप पढ़ेंगे। इन्होंने जो कल कहा था ना, वद सुआ यहूस यहूद नस्ल, शायद आप लोगों को भी आवाज नहीं आई होगी। आप लोग जो दलील निकाली थी, बड़ा अच्छी पॉइंट, मेरा बिल्कुल ज़हन नहीं था कि मैं इस बात को लेकर आऊंगी, क्योंकि बाज़ वक़्त इंसान जब कोई इरादा करता है और जब उस रास्ते की तरफ चल पड़ता है तो जरूरी नहीं है कि जो सोच के गया हो वही होता है। जैसे कि आप लोगों ने भी सोचा होगा यूके की बाजी होगी, उसके पर होंगे और बड़े बड़े सींग होंगे, बड़ी बड़ी आंखें होंगी, पर यहाँ पर आए तो ऐसा तो कुछ नहीं था। नहीं, पर और सींग तो नहीं थे, हर सोचे। वो मैं आखिरी दिन पूछूंगी कि आपने यूके की बाजी के लिए क्या सोच के रखा था, वो आखिरी दिन, अभी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान कुछ सोचता है, लेकिन जब उस रास्ते पे चलता है ना, तो वो बाज़ तब्दीली आ जाती है। वो शायद अल्लाह ताला को ही मंजूर होता है कि वो कुछ और वो हमसे काम लेना चाह रहा होता है। तो पढ़ने तो हमने इंशाल्लाह मसाइल अरबा ही है, मिलाशी को तो हमने लाख से हाजिर बलद किया कि शुरू कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कल की जो बात आई थी ना, वद सुआ यहूस यहूद नस्ल के पहले जो लोग थे, उन्होंने वलियों से मोहब्बत की, और उसी मोहब्बत की वजह से जब वो मर गए तो उनके बुत बना लिए, जिनका कुरान में जिक्र है वद सुआ यहूस यहूद और नस्ल के नाम से सूरह नूह में। तो क्या ये बात, इसी बात को लेके मेरे ज़हन में आया कि चलो मैं आपको इस बात को क्लियर कर दूं, वद सुआ यहूस यहूद नस्ल। लेकिन मसला ये है कि ये बात छोटी नहीं है। अगर इस बात को हमने पकड़ना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो पूरा एक टॉपिक इस पे लग जाएगा, और 2 दिन में अगर हम पढ़ सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम ज्यादा लगेगा, वरना 3 दिन में इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला की रहमत से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से, कि वो खत्म हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, आपको हम नहीं, बल्कि मैं अभी आपको शुरू नहीं करवाती, मैं आपको बताती हूँ सबक के हवाले से, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछती हूँ कि सबक कैसा है, वो कितनी अहमियत का हामिल है, वो मैं आपको बताती हूँ। वो मेरा दिल आप लिख लें, ताकि जब आप आगे किसी को बताएंगे ना उसे सबक पर, तो पहले उसको जब समझाएंगे कि ये सबक इतनी अहमियत का हामिल है, तो वो बंदा खुद ही पागल हो जाएगा उस सबक को पढ़ने के लिए। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से एक बात और करना चाहती हूँ। सबक की अहमियत मैं आज बताऊंगी, सबक मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। इसका एक तो ये कि अभी तो टाइम भी नहीं रहा, 4:30 हो गए, और देखे ना टाइम कितना, मैं 12 बजे देखी, लेकिन टाइम कितना कम हो गया है हमारे पास। अगर आप बरकत दें 2 घंटे थोड़े नहीं लगते आपको, थोड़े थके तो नहीं हो? कौन कौन थका है? कोई भी नहीं, वो एक ने हाथ नहीं खड़ा करे, दूसरा कैसे हाथ खड़ा करे? ये बात तो नहीं है। मैं शुरू कर दूं, हाथ खड़ा इसका मतलब है आप थक गए हो, फिर आप सो जाए। थकावट का पता गिर जाके दिल से बताओ कि थक गए हो तो हम कल पढ़ लेते हैं। नहीं, थकने वाले की तरफ हाथ खड़ा करने के बाद नहीं, क्लासेस होती है, क्लासेस डिस्टर्ब होती है, बाजियों ने क्लासेस भी लेनी होती है। आप पढ़ाती है? तभी बाजी ने सुबह से फजर से उठ के बच्चों को पढ़ाना होता है, उसके बाद फिर क्लासेस लेनी होती है, फिर उसके बाद खाने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ से फारिग होते, लेकिन असर की अजान हो गई है, नमाज पढ़ के आना पड़ता, तो 1 बजे 1 बजे छुट्टी होती है, 2 बजे, तो उसके बाद कितना टाइम होगा पढ़ने के लिए, नमाज के लिए, खाने के लिए। जी कौन सी? मेरी वेबसाइट? वो मेरी भी बन रही है, वेबसाइट तो भी बन रही है मेरी। कोई भी वेबसाइट बता, इसमें इस्लामिक मतलब व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से हमें काफी नॉलेज है, मटेरियल है, वेबसाइट्स हैं, लेकिन मसला ये है कि वो वेबसाइट जो मैं यूज करती हूँ वो अरबी में है। आप बता दें। अच्छा,
स्टूडेंट को खुलता पेश करता है. अच्छा